کہ مطلب ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن مقدس کی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، ایسے لوگوں کی سفارش مت کرو جو میرے کلام کا مذاق بنا رہے ہیں، جن کے سینوں کے اندر میرا کلام ہے، انہیں تحقیر سے دیکھ رہے ہیں، انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا جا رہا۔ تو ہمارے اور آپ کے سب کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ قرآن مقدس کی عظمت، قرآن کے حفظ کرنے والے کی عظمت بہت اہم چیز۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ یہ کہ نسبتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ نسبتوں کا فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ابھی تک تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد یہ کہتے کہ تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا، لیکن میرے آقا کی نسبت جڑی، اسلام میں داخل ہوئے تو ایسے امیر المومنین بنے کہ جس طرف نکل گئے اسے فتح کرتے چلے گئے۔ جسے بکریاں چرانا نہیں آ رہا تھا، آج وہ حکومت چلا رہا۔ یہ کیوں آیا؟ کہاں سے آیا؟ میرے آقا کی نسبت جڑی۔ اور آپ سمجھ لیں، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ایک بھٹے سے اینٹیں آئی ہوں گی جب یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہوگی، اس میں کچھ اینٹیں تو مسجد میں لگ گئی، کچھ اینٹیں بیت الخلا میں بھی لگی۔ آج یہ مسجد خواہ کتنی گندی ہو جائے، لیکن ہمارا اور آپ کے دل میں جو اس کی عظمت ہے، ہم اس پہ جوتے اور چپل لے کر کے نہیں چڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس اینٹ کی نسبت مسجد سے ہو گئی۔ یہ مقدس مقام ہے، مقدس جگہ۔ میں اس فرش پہ پیر جوتے کے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں، کیوں؟ یہ مسجد ہے۔ لیکن اسی بھٹے کی اینٹیں، اسی ڈھیر میں جہاں سے اینٹیں اٹھا کر کے مسجد میں لگائی گئیں، وہیں سے کچھ اینٹیں بیت الخلا میں لگا دی گئیں، ایک ہی بھٹے کی ہیں۔ وہ کیوں نہ نہایت صاف ستھرا ہو، لیکن آپ وہاں بغیر جوتے کے نہیں جانا چاہتے، کیوں؟ وہ بیت الخلا ہے۔ یہاں کی عظمت کیوں بیٹھی؟ نسبت کی وجہ سے۔ اینٹ تو وہی تھی، لیکن جب وہ مسجد کے صحن میں لگی تو اس کی عظمت بڑھ گئی، میرے دل میں اس کی عظمت آ گئی۔ میرے بھائیوں، جب اسلام سے رشتہ جڑتا ہے، قرآن سے رشتہ جڑتا ہے، یہ نسبتیں جو حاصل ہوتی ہیں، یہی نسبتیں کل قیامت کے دن آپ کی کام آ جائیں گی انشاءاللہ۔ شاید میں اپنی بات کہنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ جہاں پر بھی آپ کو ایسے نظر آئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، حافظ ہے، پھسل بھی سکتا ہے، ہم سب انسان ہیں۔ ایک موقع پر ابھی ماضی قریب کے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے ولی حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی اہل علم کو ایسا دیکھے، اہل علم سے مراد ہے عالم جو گناہوں میں لت پت ہے، وہ فرماتے تھے اس سے بھی نفرت کرو، فکر پیدا کرو کہ اسے وہاں سے کیسے نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک موتی ہے، ہیرا جو ہوتا ہے، ہیرا، یہ موتی کہیں اگر کیچڑ میں گر گیا تو کیچڑ میں لت پت ہو گیا، لیکن جب بھی اس کیچڑ سے نکال کر کے اس پہ پانی پڑے گا تو اس کی قیمت وہی ہو جائے گی، وہ اسی طریقے سے چمکے گا۔ کیوں؟ وہ پہلے سے موتی ہے۔ ان نسبتوں کو آپ اپنے دل میں اگر محبت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں ایسے علماء، ایسے حفاظ پیدا کریں گے جو کل قیامت کے دن آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی کمپنی ہو تو ہم لوگ تمام لوگوں کے لیے، اپنی تمام کمپنیوں کے لیے یا تمام تجارت کے لیے کوئی نہ کوئی ایڈوائزر رکھتے ہیں۔ کاشتکار ہیں تو کسی بڑے دکاندار سے رابطہ کرتے ہیں کہ اب میری فصل میں یہ بیماری لگ رہی، یہ بیماری لگ رہی، یہ بیماری لگ رہی، مجھے کچھ رہنمائی کیجیے۔ وہ مستقل انہیں بتاتا رہتا ہے کہ اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ کوئی کمپنی کا مالک ہے تو لیگل ایڈوائزر رکھتا ہے وہ،
کہ کمپنی اس جگہ پہنچ رہی ہے، میرے بھائیوں جیسے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں